پاک پتن سے بھائی محمد امین صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، کیا حیض کی حالت میں عورت درود شریف نہیں پڑھ سکتی؟ اور اسی طرح الحمدللہ، سبحان اللہ اور استغفار وغیرہ کی تسبیح کا کیا حکم ہے؟ نیز یہ بھی فرما دیں کہ حیض کی حالت میں تو نمازیں معاف ہیں، اور حیض بند ہونے کے بعد غسل سے پہلے جو نمازیں رہ گئی ہوں ان کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کی قضا ہوگی یا نہیں؟ محمد امین۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں درود شریف پڑھنا، توبہ استغفار کرنا کیسا ہے؟ تو میرے محترم بھائی، درود شریف پڑھنا، استغفار کی تسبیح کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ حائضہ عورت کر سکتی ہے۔ حائضہ عورت کو قرآن شریف بطور تلاوت کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو تسبیحات وغیرہ ہیں وہ سب کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ حیض بند ہونے کے بعد غسل سے پہلے جو نمازیں اس کے ذمہ آئی ہیں ان کی قضا ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم بھائی، اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ حیض بند ہو گیا اور عورت نے بلا وجہ اس نے غسل کیا ہی نہیں، اور 3-4 نمازوں کا وقت گزر گیا، 5 نمازوں کا وقت گزر گیا، تو یہ ساری کی ساری نمازیں جو حیض بند ہونے کے بعد تھیں یہ ساری کی ساری اس کے ذمہ آئیں گی۔ اس کی ایک دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک عورت کا حیض ایسے وقت میں بند ہوا، مثال کے طور پر مغرب سے کچھ دیر پہلے حیض بند ہوا، تو اس دن جو عصر کی نماز ہے یہ اس کے ذمہ آئے گی یا نہیں؟ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ حیض بند ہونے کے بعد اگر اتنا وقت بچتا تھا کہ عورت جلدی سے غسل کر کے صرف تحریمہ بھی کہہ لے تو یہ نماز اس کے ذمہ پڑ جائے گی، یعنی اتنا وقت ہو صرف۔ اگر اتنا وقت بھی نہیں، محض غسل ہی غسل میں وہ نماز کا وقت گزر گیا، غروب آفتاب ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ جو نماز جو حیض بند ہونے کے بعد گزری تھی اس کی قضا ذمہ نہیں آئے گی۔ اور یہ واضح رہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین اس بات کا لحاظ نہیں رکھتی کہ جو نماز گزری ہے یہ میرے ذمہ میں آتی ہے یا نہیں آتی، کس نماز کا کتنا وقت باقی تھا کہ حیض بند ہوا، اس بات کا اہتمام نہیں کرتی، جو ان میں ایک کوتاہی ہے، ایک کمی ہے۔ اس کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے، اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔